السلام علیکم ناظرین، اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ قریشی عثمان کے سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 53 کے پارٹ 6 کے بارے میں۔ عثمان صاحب اپنے بھائی ساوجی اور گندوز کے ساتھ مل کر کے پیترس اور اس کے ساتھ والے آدمی کی اچھی خاصی طبیعت ٹھیک کر رہے ہوں گے اور اسے کافی زیادہ مار رہے ہوں گے، اور وہ پھر بھی بتا نہیں رہا ہوگا کہ آخر ہمارے بیچ کیا منصوبہ طے پایا تھا اور ہم کن کن باتوں کو جانتے ہیں۔ عثمان صاحب کہیں گے چلو ٹھیک ہے، پھر شروع سے ہی بات کرتے ہیں کہ جب تم نے کمانوں کی فوج کے ساتھ مل کر کے میرے قبیلے پر حملہ کروایا اور اہم دستاویزات حاصل کرنے کے لیے تم نے میرے چچا کو استعمال کیا اور قبیلے میں آئے، اور وہاں پر قبیلے میں چچا نے تمہاری مدد کی، کیا ایسا ہی ہے نا؟ اس کے بعد عثمان صاحب ایک ایک کر کے انہیں ہر چیز گنوا دیتے ہیں اور پیترس کو کہتے ہیں کہ بتاؤ۔ جب پیترس نہیں بتاتا تب گندوس اس کے گردن پر پاؤں رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جب عثمان صاحب تم سے سوال کر رہے ہوں تب تم انہیں جواب دو گے۔ تب پیترس کہتا ہے عثمان صاحب سے کہ جب تم ہر چیز جانتے ہی ہو تو پھر تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ عثمان صاحب کہتے ہیں دندار چاہتا ہوں میں تم سے، تم مجھے بتاؤ کہ دندار کہاں پر ہے۔ پیترس کہتا ہے میں تمہیں اس شخص کے بارے میں کیوں بتاؤں جس نے تمہارے کتنے ہی فوجیوں کو شہید کیا، تمہارا بھتیجا بیوجا بھی مارا گیا، تمہاری ساکھ تمام خراب ہو گئی، تمہیں بہت نقصان ہوا، میں اپنے اس وفادار دوست کو کیوں کھوؤں جس نے تمہیں اتنی نقصانات سے دوچار کیا؟ اور اگر جب تک دندار زندہ ہے نہ ہی تم اور نہ ہی تمام ترک قبائل سکون سے بیٹھ سکیں گے، میں اپنے اس دوست کو کیوں کھوؤں جو کہ میرا اتنا اچھا وفادار ہے؟ میں تمہیں اس کے بارے میں کیوں بتاؤں عثمان؟ تب عثمان صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تم مجھے اس لیے بتاؤ کیونکہ تم مرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو کہ جب تک دندار نہیں مرے گا تم بھی نہیں مر سکو گے، اور اس وقت تک ہر روز تم پر تشدد کیا جائے گا اور تمہیں مارا جائے گا۔ تم ہر روز موت چاہو گے لیکن تمہیں موت نہیں ملے گی۔ جتنے دن تک ہم اسے نہیں پکڑ سکتے، جب تک دندار نہیں پکڑا جاتا اور اپنی سزا نہیں پا سکتا، تم لوگ بھی نہیں مرو گے، اور تم لوگ ہر روز مرنے کے لیے دعا کرو گے لیکن تمہیں مارا نہیں جائے گا، تم ایسے ہی زندگی جیو گے۔ تب پیترس کے ساتھ والا آدمی پیترس سے کہتا ہے کہ پیترس بتا دو انہیں کہ دندار کہاں پر ہے، کیونکہ اب صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ دندار ہار چکا ہے، دندار پکڑا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب وہ زندہ ہے، اس سے اب ہمیں مزید کوئی فائدہ نہیں مل سکتا، وہ غدار ہے، ہر کسی کو پتہ چل گیا ہے، اور اب ہم ہار گئے ہیں۔ پیترس اپنی ہار مان لو، ہم ہار چکے ہیں، اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، میں مرنا چاہتا ہوں۔ پیترس عثمان کو بتا دو جلدی سے کہ دندار کہاں پر ہے، کیونکہ اب دندار بھی ہار گیا ہے۔ پیترس کہتا ہے نکولا، دندار نکولا کے پاس ہے عثمان صاحب، اور وہ نکولا کے پاس پناہ لینے کے لیے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب اور زیادہ غصے میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد آئیگل خاتون حضر خاتون سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ بھائی سنگور اور جرکوتائے اس کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیگل خاتون سے کہتے ہیں کہ آپ اندر نہیں جا سکتی، عثمان صاحب نے منع کیا ہے۔ آئیگل خاتون جرکوتائے سے کہتی ہے میں آخری شخص ہوں جو عثمان صاحب کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہوں۔ جرکوتائے اب میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے اس سے ملنا ہے۔ جرکوتائے کہتا ہے ٹھیک آئیگل خاتون، دیر مت کیجیے گا، جلدی واپس آ جائیے گا۔ اس کے بعد آئیگل خاتون حضر خاتون سے ملنے جاتی ہے اور وہاں سے اس سے پوچھتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ وہ تم ہی ہو جس نے میرے بابا کو غداری پر اکسانے کے لیے بہت سی کوششیں کی، تم نے ہی ایسا کیا ہے نا؟ حضر خاتون جھوٹ بولتی ہے اور پھر کہتی ہے نہیں، میں غدار نہیں ہوں، بلکہ میں نے اسے کافی دفعہ سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا، غدار وہ ہے، میں نہیں، غدار تمہارے بابا ہیں آئیگل، وہ غدار ہیں کیونکہ وہ قائی قبیلے سے ہیں، غدار سلیمان شاہ کا بیٹا دندار ہے، میں نہیں ہوں، دندار تمہارا باپ ہے اور وہی غدار ہے، وہ ایک قائی سردار ہے اور غداری قائیوں نے کی ہے، میں تو اس قبیلے سے ہوں بھی نہیں، تو اس لیے میں غدار نہیں ہوں۔ آئیگل کہتی ہے کہ اچھا تو تم نے کبھی خود کو اس قبیلے سے سمجھا ہی نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو کہ تم قائی نہیں ہو۔ اس کے جواب میں حضرت خاتون کہتی ہے کہ جو بھی ہو، لیکن میں نے اسے نہیں کہا تھا غداری کے لیے، میں تو اسے یہ کہتی تھی کہ تم ایک عام آدمی بن کر کام کرو، لیکن عام آدمی بن کر اس کی بیٹی کام کر رہی ہے، وہ نہیں۔ آئیگل خاتون کہتی ہے کہ اس لمحات کو مت ابھارو، میرے ماں کا خون ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کا بدلہ میرے ذہن میں ابل رہا ہے، تم ایسے مت کرو۔ حضرت خاتون کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم لے لو اپنی ماں کا بدلہ۔ آئیگل خاتون کو غصہ آتا ہے، وہ اپنی تلوار نکال کر کے مارتی ہیں، ایک دم سے گلے کے قریب سے گزرتی ہے، اس کا ہار بھی نیچے گر جاتا ہے۔ حضرت خاتون ڈر جاتی ہے۔ آئیگل خاتون کہتی ہے کہ شکر کرو عثمان صاحب کا کہ یہ ان کے احکامات میں نہیں ہے، ورنہ ابھی تک تمہارا گلا کٹ چکا ہوتا۔ یہ کہہ کر کے آئیگل خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن حضرت خاتون بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ اس کے بعد لینا خاتون اپنے بیٹے کو اٹھا کر کے کہتی ہے ہم نے جان لیا کہ تمہارے بھائی کا قاتل کون ہے،
وہ دندار ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور اب دندار بھی مرے گا۔ اور پھر کہتی ہے یہ شرم کی بات ہے دندار صاحب، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ آپ بھی غداری کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ساوجی اندر آتا ہے۔ لینا خاتون سے کہتی ہے کیا میں نے سچ سنا ہے جناب؟ پھر ساوجی بھی بتا دیتا ہے ایسے ہی ہے، یہ سچ ہے، ہمارا چچا دندار ہی ہمارے ساتھ غدار ہے، اور ہمارے بیٹے وایوجا کی موت کے پیچھے بھی چچا دندار کا ہی ہاتھ ہے۔ تب وہ دونوں پریشان ہوتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دندار ہمارے ساتھ ایسی غداری کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیگل خاتون باہر کھڑی ہوتی ہیں، بہت پریشان ہوتی ہیں۔ جرکوتائی ان کے قریب آتا ہے اور پھر پوچھتا ہے، آئیگل خاتون سب کچھ بتا دیتی ہے کہ میرے بابا جو غدار نکلے، اور اب میں اس قبیلے میں ایسے کیسے رہ سکتی ہوں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، اور میں جس کرب سے گزر رہی ہوں یہ صرف مجھے ہی پتہ ہے۔ جرکوتائی بھی کہتا ہے کہ میں بھی بہت پریشان ہوں آپ کے لیے، لیکن میں نے تو کبھی اپنوں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ میری ماں کہاں پر ہے اور میرے بابا کہاں پر ہے، میں نے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں، اور میں کبھی انہیں جان بھی نہیں سکا۔ پھر آئیگل خاتون اور جرکوتائی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ جرکوتائی کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ اور ادھر دوسری جانب عمرو صاحب کا سپاہی انہیں آ کر کے بتا دیتا ہے کہ جناب غدار کا انکشاف ہو چکا ہے اور وہ دندار صاحب ہیں۔ عمرو صاحب کہتے ہیں دندار صاحب، اچھا مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ غدار اس قابل ہے کہ وہ عثمان صاحب کے خیمے میں داخل ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے وہ دندار تھا، اور اب دندار کہاں پر ہے؟ تب ان کا سپاہی بتاتا ہے کہ دندار صاحب کہیں بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے، عثمان صاحب اور ان کے سپاہی اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ابھی تک دندار انہیں نہیں ملا۔ پھر اس پر عمرو صاحب کہتے ہیں یقینی طور پر وہ کہیں نہ کہیں تو چھپا ہوا ہوگا، اس نے خود کو چھپا لیا ہوگا۔ عمرو صاحب اپنے سپاہی سے کہتے ہیں کہ اب جاؤ، فوراً جاؤ، اور جیسے عثمان صاحب دندار کو پکڑیں تو مجھے فوراً جلدی سے جا کر کے اطلاع کر دو۔ عثمان صاحب اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں قبیلے میں، اور پھر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اب وہ میرا چچا نکولا کتے کے پاس ہے، اور وہ کافر اسے اپنے پاس پناہ دے گا، اور وہ ہمیں بالکل بھی نہیں دے گا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم نکولا کے ساتھ بات چیت کریں گے اور پھر اسے کسی بھی قیمت پر راضی کریں گے کہ وہ ہمیں چچا دندار دے۔ اس کے لیے ہمیں جو بھی چیز سے دینی پڑی، سونا بھی دینا پڑا، سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب ہم اپنے اندر موجود غداروں کا خاتمہ کر لیں گے تب ہم بعد میں اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر وہ دندار ہمیں کیوں نہیں دے رہا، اور وہ کیسے ہمیں دندار دے گا۔ اور عثمان صاحب اپنے بھائی ساوجی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی صبر رکھیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اور جب آپ وہاں پر جائیں تب آپ خود کو کنٹرول میں رکھیں اور چچا کا سامنا بہت زیادہ اچھے طریقے سے کریں تاکہ اس کو بھی ہمارے اوپر بالکل بھی شک نہ ہو۔ اس کے بعد آئن گول قلعے میں ہیلن جا کر کے بتاتی ہے نکولا کو، اسے کہتی ہے کہ ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ سوغات میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ وہ سب سرنگیں سچ ہے، پطرس کے آدمیوں نے سچ کہا تھا اور وہ سرنگیں سچ ہے۔ گورنر بھی نکولا کو کہتا ہے کہ تم نے تو بہت اچھا کام کیا، ہم آپ کی ذہانت کو مانتے ہیں نکولا، اور اب آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ہم سوغات پہ حملہ کر کے عثمان کو ماریں گے؟ اس کے بعد پھر نکولا کہتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ عثمان کو دندار کی خوشبو آ گئی ہوگی، اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ دندار ہمارے پاس آئن گول قلعے میں ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں ایک سپاہی اپنے ساتھ گندوز کو لے کر کے آتا ہے جسے کہ عثمان صاحب نے بھیجا ہوتا ہے نکولا سے ملنے کے لیے۔ جیسے گندوز اندر جاتا ہے نکولا اس سے کہتا ہے کہ تم کیا لینے آئے ہو؟ گندوز کہتا ہے وہ کہاں ہے غدار، ہمارا چچا دندار ہمیں دے دو۔ نکولا کہتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ گندوز کہتا ہے کہ کھیل کھیلنے بند کرو گورنر، مجھے پتا ہے کہ وہ یہاں پر ہے۔ اس کے بعد نکولا کہتا تھا تو پھر کیا تمہاری پیشکش ہے دندار کے لیے، مجھے بتاؤ۔ گندوز صاحب کہتے ہیں کہ وہی پیشکش ہے، 1000 سونے کے سکے جو کہ ہر کے لیے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں دندار پیچھے سے آتا اور پھر کہتا ہے اچھا تو یہ ہے ہماری پیشکش، تم مجھے 1000 سونے کے سکے میں بیچ رہے ہو۔ اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے، نکولا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دندار اور گندوز آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ گندوز کہتا ہے کہ آپ غدار ہیں، دندار کہتا ہے میں غدار نہیں ہوں بھتیجے، بلکہ غدار عثمان ہے، وہ زمینیں جو میں نے اپنے بھائی اتول صاحب کے ساتھ مل کر کے فتح کی تھی، جن کا میں حاکم ہوا کرتا تھا، میں ایک سردار تھا، عثمان نے تمام زمینوں کو ہتھیا لیا اور مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا، میری سرداری عثمان نے چھین لی، سپاہیوں کو عثمان نے مروایا، اصل غدار میں نہیں ہوں گندوز، تم اپنی آنکھیں کھولو، جاگو گندوز، اصل غدار میں نہیں ہوں بلکہ اصل غدار عثمان ہے۔ تمام بات چیت کے بعد نکولا کہتا ہے تو تم دونوں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھر رہے ہو۔ پھر جانے سے پہلے گندوز نکولا سے کہتا ہے کہ 1000 سونے کے سکے میں تمہیں دوں گا، سپاہی تمہاری خبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر جاتے وقت گندوز دندار سے کہتا ہے جس دن آپ مریں گے چچا اس دن ہماری دعوت ہوگی، اور یہ کہتے ہوئے گندوز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ